आपने सबसे पहले घबराना नहीं। मैं सारी कौम को आज कहता हूं कि हम किसी सूरत इन चोरों को और अमेरिकनों के गुलामों को हम कबूल नहीं करेंगे। Absolutely not. ये दो खानदान इस मुल्क पर हुकूमत कर रहे हैं, मुल्क से पैसा चोरी करके बाहर लेके गए कि अल्लाह तेरे सिवा हम किसी के सामने नहीं झुकते। जब अल्लाह ने आपको पर दिए उठने के लिए तो क्यों जमीन पे चूंटियों की तरह रींग रहे हो? ये वो लोग हैं मेरे पाकिस्तानियों, जेल में डाल लो, जो इस 22 करोड़ गैरतमंद बाशऊर को हमको एक गुलाम बनाने जा रही। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम रशीद शेख है और मैं बॉस्टन मैसाचुसेट्स यूनाइटेड स्टेट से आपसे बात कर रहा हूँ। सबसे बड़ी बात मैं आपको जो अर्ज करूँ, ये देखिए आपके ट्रम्प ने आने से पहले अपने एनवॉयज डिफरेंट कंट्रीज में भेजे और डिफरेंट ट्रबल्स एरिया में भेजे। अब उसने जो स्टीव को भेजा इजराइल और फलस्तीन की निगोशिएशन के लिए, उसने कहा कि ऑल हेल विल ब्रेक if negotiations are not complete, if war is not stopped, if prisoners are not swapped. अब देख लें कितना फ़र्क होता है किसी स्ट्रॉन्ग लीडर की गुफ्तगू का, और यही पर्सोना और इम्पैक्ट ट्रम्प देना चाहता है, और इसलिए उसने अपने बेस्ट नेगोशिएटर को वहाँ भेजा। ऑफ कोर्स बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन अपना वो क्रेडिट ले रही है, लेकिन ये सब लोगों को पता है कि अगर ट्रम्प इसमें इन्वॉल्व ना होता तो ये सीज़ फायर नहीं हो सकता था, और ये जो स्वाप हो रहा है प्रिजनर्स का वो नहीं हो सकता था। इसमें कोई शक नहीं कि मैं ये नहीं कहता कि दिस इज़ द बेस्ट निगोशिएशन फॉर मुस्लिम्स, बट लेकिन देखिए ना, बात यह है कि ट्रम्प को तो सारी साइड्स को देखना है, लेकिन हकीकत बात यह है कि सीज़ फायर हो गया है, चाहे टेम्प्रेरी से ही 3 महीनों के लिए, और साथ प्रिजनर्स स्वाप हो गए हैं। वो हमारे दोस्त मईद पीरज़ादा ने कहा कि वो जो फ़लस्तीनी प्रिजनर्स थे वो तो कोई बिग डील ही नहीं थी। आई डिसएग्री, क्योंकि प्रिजनर्स तो प्रिजनर्स होते हैं और वो बड़े जालिम लोग हैं जिन्होंने प्रिजनर्स रखे हुए हैं, तो ये प्रिजनर्स स्वाप दोनों तरफ से हो रहे हैं, तो आई थिंक इट्स अ गुड साइन, इट्स अ वेरी गुड साइन। अच्छा, अब देख लें इसी तरह अगर ट्रम्प ने उसमें किया है और साथ ही यूक्रेन में भी। अब यूक्रेन का मसला ये है कि वो जब उस वक्त तक मसला हल नहीं होगा जब तक कि ट्रम्प खुद पुतिन के साथ ना मिले, लेकिन वो प्रेसिडेंट की ओथ लेने से पहले कैसे उससे मिल सकता है? तो चूँकि वो रशिया है, बड़ा मुल्क है, बहुत बड़ी ताकत है, तो वहाँ पे वो ट्रम्प को खुद इन्वॉल्व होना पड़ेगा। अब जहाँ तक पाकिस्तान की बात है, इसमें कोई शक नहीं कि ये 5वां बड़ा मुल्क है, लेकिन हकीकत बात यह है कि हमारे पाकिस्तान बेचारे को ये लोग जो है वो सिर्फ एक फ़ोन कॉल की मार समझते हैं। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, और हमने ये खुद ही मसले क्रिएट किए हुए हैं। जब कोई आपसे ए मांगता है और आप कहते हैं ABCDEFG सारे कुछ ले लो। आपको याद है मुशर्रफ ने अपनी बुक में क्या लिखा, इसी तरह ज़ियाउल हक ने क्या लिखा, तो ये सारे लोग जो मांगा जाता रहा उससे बहुत ज़्यादा देते रहे, और ये शाह से ज़्यादा शाह के वफादार थे। मैं समझता हूँ मुशर्रफ दौर के बाद से तो हम बिल्कुल ही लेट ही गए। तो इसी तरह ये इसी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की सपोर्ट से ये बाजवा और आसिम मुनीर नेक्सस जो है ना कामयाब हुआ। तो अब आसिम मुनीर साहब को बहुत ज़्यादा छेतियाँ पड़ी हुई हैं। तो अब देखें कि जो इमरान खान है वो एक बहुत सादा, स्ट्रेट फॉरवर्ड और ईमानदार शख्स है, और वो खुल्म खुला ये कहता रहा कि जी हम जो है वो फौज से, आर्मी से जो है नेगोशिएशन करेंगे, मेरे साथ आसिम मुनीर आके बैठ जाए। और क्योंकि वो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान है, क्योंकि उसको पता है कि पावर उसी के पास है। और दूसरी बात ये भी है कि आप याद रखें कि अगर आपने निगोशिएशन को कामयाब करना है तो आप कभी भी निगोशिएटर और डिसीजन मेकर जो होता है, जैसे कि आप अगर कोई कार ख़रीदने जाएं और आप पहले सेल्समैन से मिलते हैं, सेल्स डायरेक्टर से मिलते हैं, फिर जाके आप कहीं जनरल मैनेजर से मिलते हैं या फिर ओनर से मिलते हैं, तो आपको ये पता है कि जो असल डिसीजन मेकिंग है वो या तो डायरेक्टर जनरल मैनेजर के पास होती है या ओनर के पास होती है। तो उन्होंने ये लोग रखे हुए होते हैं और उनका इंसेंटिव ये होता है, उनकी कामयाबी ये होती है कि वो आपको अपनी जो है वो टर्म्स पे लेके आए। तो इसलिए ऑनेस्टली मैं तो जब कार भी खरीदने जाता हूँ तो मैं बेचारे सेल्समैन से नहीं डिस्कशन करता, क्योंकि वो वेस्ट ऑफ टाइम होता है, और उसमें आप अपने पहले ही वो आपके फीरल लेके आगे पहुँचाता है। आपने कभी देखा है अगर आप गाड़ी खरीदने जाएँ तो सेलमैन आपसे बात करता है, फिर वो अंदर जाता है, बात करता है, फिर तो वो पहले ही ये बता चुका होता है कि मैंने कस्टमर को कितना सॉफ्ट कर लिया है और कस्टमर क्या देना चाहता है। तो देन बेसिकली आप ज़्यादा गिव इन कर देते हो। तो इसलिए इमरान खान यही कहता था कि हम असल जो डिसीजन मेकर है उससे बात करेंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि जमहूरियत में बात तो जमहूरी लीडर से होनी चाहिए, लेकिन मसला यह है कि इन जमहूरी लीडर को पूछता कौन है?
شہباز شریف تو ایک چھوٹا سا بیچارہ، جیسے وہ عمران خان نے کہا کہ وہ اردلی ہے، اب اردلی سے بندہ کیا بات کرے. لیکن اب میرا خیال ہے خان صاحب کو بھی کسی نے سمجھایا کہ یار تھوڑی ان کی بھی عزت رہنے دو، تو یہ ان کے ساتھ جو یہ کہتے ہیں لکھ کے دے دو، ان سے مطالبات ایسے فضول سے 2-3 کر دو، کیونکہ اصل میں تو وہ 2 مطالبات کچھ بھی نہیں ہے. وہ اصل بات ہے پرزنرز کو چھوڑنے کی. یہ جو کمیشنز بننے کی بات ہے نا، یہ جسٹ ایک فیلر ہے چھوڑا ہوا ہے، کیونکہ اس میں عمران خان یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ یہ ان کا کیا کرایا ہے، اور وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تم ہم سے معافی مانگو. تو اب جو چیف آف آرمی اسٹاف نے ملاقات کی ہے گوہر خان سے اور گنڈا پور سے، تو یہ بیسیکلی اس میں فائنلی وہ بیک آؤٹ ہوئے ہیں. وہ بیک آؤٹ کیوں ہوئے؟ اور بیک آؤٹ اس لیے ہوئے ہیں کہ اگر ٹرمپ نے غزہ کے مسئلے کو، فلسطین کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے اپنے لوگ بھیجے ہوئے ہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ پاکستان کے لیے نہیں بھیجے ہوں گے؟ وہ تو رچرڈ گرنال روز اوپن کہتا ہے. تو آپ کا خیال ہے اگر وہ اوپن کہتا ہے تو کیا بیک گراؤنڈ میں کچھ نہیں چل رہا ہوگا؟ تو بیک گراؤنڈ میں بہت کچھ چل رہا ہے. اور یہ جو نیگوشیشن بھی ہو رہی ہیں، یہ جو لوگ آپس میں، یعنی گورنمنٹ کی ٹیم کو اور پی ٹی آئی کی ٹیم کو، تو یہ ایک فساد ہے، یہ ایک سامنے کا فساد ہے. یہ دکھانے کے لیے یہ جو جمہوری طاقتیں بات کر رہی ہیں، لیکن سب کو پتہ ہے کہ ان طاقتوں کے پاس کوئی طاقت ہے ہی نہیں. تو اصل بات جو ہے وہ پیچھے بیہائنڈ دا سین ہو رہی ہے، جو کہ چیف آف آرمی اسٹاف کو فائنلی کہہ دیا گیا ہے کہ بھائی جان اب آپ کا وقت ہو رہا ہے ختم، اور اگر آپ خود کرنا چاہتے ہیں اچھے طریقے سے تو یہ لاسٹ چانس ہے، کر لیں. تو اسی لیے عمران خان کو انہوں نے پہلے آفر کی کہ بنی گالا چلے جاؤ اور وہاں بیٹھ کے بات کرتے ہیں. تو عمران خان نے کوئی کچی گولیاں تو نہیں کھیلی ہوئی، اور وہ تو بار بار کہتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ میں صرف اللہ سے مدد مانگتا ہوں اور اسی کے سامنے جھکتا ہوں. تو اگر وہ بنی گالا اس وقت چلا جاتا تو صاحب سارے کہتے ہیں ڈیل ہو گئی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ ایک ایسا لیڈر ہے جو صحیح معنوں میں ایک قائد ہے. ایسے تھوڑی لوگ اس کو مرشد کہتے ہیں. تو چاہے آپ مرشد کہیں یا نہ کہیں، لیکن یہ بات تو سارے ہی مانتے ہیں کہ وہ ایک ایسا لیڈر ہے جس کی ایک ویژن ہے، اور جو اپنی پرسسٹنس دکھا سکتا ہے اور قید و بند کی صحبتیں بھی برداشت کر سکتا ہے. اس نے اگلے دن کہا کہ میں یہ اس پھانسی کے گھاڑ کو ہر روز دیکھتا ہوں، اور اپنے بادشاہ کو جا کے تم میسج دے دو کہ وہ جو کرنا چاہے کر لے، یہ اصل میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے. اگر میں نے اسی پھانسی گھاٹ پہ چڑھنا ہوا تو میں چڑھوں گا، اور اگر کسی اور نے چڑھا ہوا تو وہ چڑھے گا. ان الفاظ میں نہیں کہا، لیکن مقصد تو یہی تھا. تو اب عاصم منیر نے آج بیان دیا ہے کہ غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، اور جو غلطیوں سے نہ سیکھے وہ سب سے بڑا بیوقوف ہے. تو اس میں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایکچولی میسج جو ہے وہ عمران خان کو ہے کہ تم نے غلطی کی ہے اور غلطی سے سیکھ جاؤ. نہیں، ایسا نہیں ہے. بات یہ ہے، اس کو بھی سمجھایا گیا ہے، اور اس نے یہ بات کہہ کے بیسیکلی اپنی سائڈ سیو کی ہے اور دوسری سائڈ بھی سیو کی ہے، اور ایک جنرل اس نے مانا ہے کہ یہ غلطیاں ہوئی ہیں. اس نے یہ نہیں کہا کہ تم سے غلطیاں ہوئی ہیں. تو بیسیکلی اس نے اپنی غلطی ایکسیپٹ کی ہے. تو اب یہ ہے کہ غلطی اگر ایکسیپٹ کی ہے تو صاف ظاہر ہے کہ اس وقت ابھی بھی، میں نہیں کہہ رہا یہ فائنل سٹیپ ہے، یہ ایک سٹیپ ٹورڈ دا رائٹ سائڈ ہے، کہ یہ سٹیپ ہے کہ جی ٹھیک ہے سر، ہم کرتے ہیں بات اور ہم اس کو سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں عاصم منیر کا ملنا اس بات پہ بالکل ظاہر کرتا ہے، اور انفارمیشن بیس پہ بھی میں یہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ عاصم منیر کو ڈائریکٹلی کہا گیا ہے کہ یہ اب اس طرح معاملہ نہیں چلے گا، یا تو تم آپس میں مل کے ان سے کر لو، تو یا پھر یہ ہے کہ ہم آپ کی سپورٹ بالکل نہیں کریں گے. تو صاف ظاہر ہے کہ ان کی سپورٹ کے بغیر یہ جو $40 بلین کی ابھی ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک وغیرہ سے یہ جو آفر ملی ہے پاکستان کو، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر ٹرمپ آ جائے گا اور وہ کہے گا نہیں کرنا تو وہ کر سکے گا؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے جاتے جاتے ایک تحفہ دیا ہے اپنے سپورٹرز کو، عاصم منیر اینڈ کمپنی کو، شہباز شریف اینڈ کمپنی کو. لیکن بات یہ ہے ٹرمپ تو آ کے فوراً اس کو ریورس کر دے گا، اور ٹرمپ کی اگر سپورٹ نہ ہوئی تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک یہ جو ہے یا IMF جو ہے نا آپ کو یہ سستے لون دے سکیں. تو یہ بھی ایک انڈیکیشن ہے کہ اگر آپ سیدھی لائن پہ آ گئے تو یہ معاملہ چلتے رہیں گے، آپ کو لون بھی مل جائیں گے. 40 بلین، یہاں ایک 2 بلین کے لیے یہ روتے ہیں، تو اگر وہاں سے 40 بلین مل گئے تو پھر آف کورس سعودی عرب بھی انویسٹمنٹ کرے گا، کویت بھی کرے گا، متحدہ عرب امارات بھی کرے گا، یورپین بھی کریں گے، سارے کریں گے. تو یہ ساری چیزیں لنکڈ ان ہیں جمہوریت سے، یہ ساری چیزیں لنکڈ ان ہیں رول آف لا سے. یہ رول آف لا کے بغیر
کوئی بھی دنیا کی طاقت یا دنیا کے جو کمپنیز ہوتی ہیں وہ آپ کے یہاں انویسٹمنٹ نہیں کر سکتی، کیونکہ ان کو اپنی انویسٹمنٹ سیف نہیں لگتی. تو اس لیے آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ جو بہت ساری چیزیں ہیں یہ رول بیک ہوں گی، اور آپ یہ دیکھیں گے کہ اب یہ نیگوشیشن ہوگی. پہلے پرزنرز باہر آئیں گے، اس کے بعد خان صاحب باہر آئیں گے، اور صاف ظاہر ہے کہ ہر چیز تو نہیں ملتی. اب خان صاحب آتے ہی تو یعنی کہ الیکشن نہیں ہو جائیں گے، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ 3 سے 6 مہینے کے اندر الیکشن ہوں گے، جو کہ ٹائم یعنی اسی سال 25 میں ہی الیکشن ہوں گے. اور خان صاحب کو جو ہے نا وہ کافی زیادہ فری ہینڈ ہوگا ود آل فیئرنیس، اور جب وہ فری ہینڈ ہو جائے گا تو پھر اس کے ساتھ ساتھ چیزیں بدلیں گی، اور خان صاحب پاور میں آئیں گے، اور خان صاحب پھر ایز اے پرائم منسٹر ٹرمپ کو ملیں گے. تو یہ سارا سینیریو ہے. اب آپ کو چاہے تھوڑا نظر آئے یا زیادہ نظر آئے، انشاءاللہ اگلے 6 مہینے میں یہ سینیریو آپ کے سامنے ہوگا، اور آپ اس کو انفولڈ ہوتا ہوا انشاءاللہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، کہ حق وہ آ کے رہے گا، اور بے شک حق آنے کے لیے ہے اور باطل مٹنے کے لیے ہے. اور وہی بات ہے جو خان بار بار کہتا ہے کہ ایک تدبیر انسان بناتا ہے اور ایک اللہ بناتا ہے، اور میرے اللہ کی تدبیر سب سے بہتر تدبیر ہے. اور یہ جو میسج بھی اس نے کل دیا کہ میں یہ ساری اس گھاٹ کو دیکھتا ہوں، اور میں اس کے اپنے بادشاہ کو جا کے میسج دے دو کہ سب سے اوپر اللہ ہے جو کہ تدبیریں بنا رہا ہے. وَمَكَرُوا مَكَرَ اللَّهِ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ ہی تدبیریں بنانے والا ہے. اور آپ یاد رکھیں کہ جب ظلم کا خاتمہ ہونا ہوتا ہے نا تو پھر اندھیری رات تھوڑی زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ وہ ہاتھ پیر مار رہے ہوتے ہیں. لوگ کہیں گے کہ یہ جی اگر یہ ہوا تو یہ FIR ابھی درج کیوں ہوئی شہباز گل پہ اور عمران ریاض پہ اور انصاف پہ. یہ جو ہے نا یہ اب مریم بی بی جو ہے نا وہ اپنی ہاتھ پاؤں مار رہی ہے، وہ دکھا یہ رہی ہے کہ کچھ نہیں ہوا، ہم ابھی بھی طاقت میں ہیں. آف کورس اگر وہ یہ نہیں کریں گے تو لوگ تو ان کی بات ہی نہیں مانیں گے، ایڈمنسٹریشن بھی ان کی بات ماننا چھوڑ دے گی. تو یہ ہر کسی نے اپنا اپنا بھرم رکھا ہوا ہے. یہ معاملات انشاءاللہ تعالی احسن طریقے سے حل ہوتے ہوئے میں دیکھ رہا ہوں، اور آپ یہ دیکھیں کہ بہت جلد تبدیلی آئے گی. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو.